اب بات کریں گے کراچی کے شہریوں کی، کیا بجلی کے بلوں میں میونسپل ٹیکس وصولی سے شہری مسائل حل ہو بھی پائیں گے یا نہیں؟ کیا لوگ یہ ٹیکس دینا بھی چاہتے ہیں، نہیں دینا چاہتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو شہر قائد کے باسی اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ ایک تو ہم سے پوچھ لیں کہ ہم نے آپ کو ٹیکس دینا بھی یا نہیں دینا، اور دوسرا ہمارا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہمیں بھی جواب دے دیں۔ بالکل، اس چیز کی ہمیں شیورٹی دیں کہ ہم سے اب ٹیکس لے رہے ہوں گے تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ جو پہلے اتنے ٹیکس لے رہے ہیں ہماری وہ حل ہوں گی بھی نہیں ہوں گی۔ خیر، سندھ کابینہ نے گزشتہ ہفتے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو بجلی کے بلوں میں KMC کا ٹیکس وصول کرنے کی اجازت دے دی تھی، جس پر شہری جو ہیں وہ سراپا احتجاج، اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پہلے ہمیں بنیادی سہولتیں تو دے، پھر نئے ٹیکس لگائے۔ اچھا، اس حوالے سے شہری امور کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال ٹیکس کے نفاذ کے حوالے سے کوئی دستاویزات بھی شیئر نہیں کی گئی، اور بجلی کے بلوں میں اس سے قبل ٹی وی لائسنس فیس بھی وصول کی جاتی ہے، اور اس کی آج تک کوئی آڈٹ رپورٹ بھی شاید سامنے نہیں آئی ہے، اور ماہرین کہہ رہے ہیں کہ موٹر وہیکل ٹیکس تو وصول کیا جاتا ہے، مگر کیا یہ پیسہ سڑکوں کی بہتری پر خرچ ہوتا بھی یا نہیں ہوتا؟ ٹرانسپورٹ کے کتنے بہتر منصوبے ہیں جو آج تک لگائے ہیں گورنمنٹ؟ بالکل ایسے ہی حمزہ، اسی طرح اگر ہم بات کریں کروڑوں روپے ٹریفک چالان کی مد میں جمع ہوتے ہیں، کیا اس اگر ایک سوال ہے یہ بھی کہ کیا اس سے کوئی ٹریفک کے نظام میں ٹھوس بہتری لائی گئی ہے، یا شہریوں اگر بات کی جائے تو کیا شہر میں دہائیوں میں کوئی نئی بس بھی لائی گئی؟ ابھی تک تو نہیں لائی گئی تھی، ابھی جو نیا منصوبہ ہے اس کے تحت لائی گئی ہے، وہ بھی وفاق کی جانب سے۔ خیر، تعلیم کی بات کر لیں، صحت کی بات کر لیں، پبلک ٹرانسپورٹ، پانی کی فراہمی سمیت تمام جو آپ دیکھ لیں کہ جو بیسک ان کی ضروریات ہیں، دیگر شعبوں میں کوئی بہتری کے اشارے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شہریوں کو مزید ٹیکس دینے کے لیے کہا جاتا ہے، دوسری جانب دیکھا جائے تو وہ ان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، ان کا دعویٰ ہے کہ سڑکوں کی مرمت کے لیے بھی بجٹ مختص کیا گیا ہے، کچھ عرصے میں بہتری نظر آئے گی۔ دودھ کی نہریں تو خیر نہیں بہہ رہی ہوں گی، لیکن کچھ بہتری نظر آئے گی، تو وہ اس بہتری کا ہی انتظار شہر قائد کے باسی کر رہے ہیں، ہم سب لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب دیکھو نا کہ وہ ٹریفک کے نظام میں کتنی بہتری ہے کہ اگر آپ کہیں پر پھنس گئے ہیں تو آپ نے جدھر کمٹمنٹ کی آپ ٹائم سے پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ ٹرانسپورٹ کی بات کریں، ٹرانسپورٹ سسٹم وہاں کا ٹھیک نہیں ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ اربن ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ محمد توحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ سر۔ کراچی میں اگر بات کریں تو بجلی کے بلوں میں میونسپل ٹیکسز، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ دانشمندانہ ہے، اور کیا جو جس طرح سے عوام احتجاج بھی کر رہی ہے وہ احتجاج ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم دیگر ممالک کی بات کریں تو ہمیں اس میں بھی کیا ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو کراچی اب جتنا بڑا شہر ہے اور جتنا پھیل چکا ہے، تو ٹیکس کے بغیر یا یہ کہہ لیں کہ اپنا ریونیو خود جنریٹ کے بغیر یہ شہر نہیں چل سکتا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جیسا آپ نے خود بھی بتایا، چونکہ سہولتیں ماضی میں نہیں دی گئیں اس لیے لوگ جو ہے وہ ٹیکس دینے سے کتراتے ہیں اور ٹیکس دینا نہیں چاہتے۔ تیسری چیز جو بات کی گئی کہ جی میونسپلٹی کا ٹیکس جو ہے اس کو بجلی کے بلوں کے ذریعے سے وصول کیا جائے گا، تو اب دیکھیں تقریباً کے الیکٹرک کے جو صارفین کی تعداد جو رفلی آتی ہے وہ تقریباً 30 لاکھ کے قریب صارفین ہیں کے الیکٹرک کے، جو کہ پورے کراچی میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ نے ان سے میونسپلٹی کا ٹیکس تو کلیکٹ کر لیا، لیکن میونسپلٹی جو کہ آپ کا بلدیہ عظمیٰ کراچی ہے، تو اس کے پاس جو ہے کراچی کا صرف اور صرف 33% کا ہولڈ ہے، یعنی 33% آف کراچی پر جو ہے یہ ان کا بھی کلیم ہے، اور ہم نے بھی دیکھا، مختلف رپورٹس بھی بتاتی ہیں کہ KMC کے پاس، KMC کی جورسڈکشن میں کراچی کا صرف 33% آ رہا ہے۔ آپ کراچی کے 33% ادارے کی بنیاد پر پورے کراچی سے کس طرح ٹیکس وصول کر سکتے ہیں؟ دوسری اہم چیز دیکھیں اس میں سمجھیں، باقی جو 60% بچتا ہے، 66% بچتا ہے، 67% بچتا ہے، وہاں پر آپ کے کینٹونمنٹ کے ایریاز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی لینڈ ہے، اس طریقے سے آپ کے KPT کی لینڈ ہے، پاکستان ریلوے کی لینڈ ہے، ان کی سوسائٹیز ہیں، وہ تمام موجود ہیں جو کہ KMC کی جورسڈکشن میں آتے ہی نہیں، سرے سے نہیں آتے۔ تو یہ تو پھر پہلے دیکھیں ٹیکنیکل اسپیکٹ پہلے یہی آ گیا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میئر کراچی جتنے میئرز رہے ہیں ان کی امپاورمنٹ نہیں تھی، اس وے میں نہیں تھی کہ ان کے پاس پورا کراچی ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا تھا، ان کے پاس پورے کراچی کے حوالے سے اختیارات نہیں تھے، تو یہ بات تو درست ہے۔ زمین کے اعتبار سے KMC کے پاس صرف 33% ہے، تو اب آپ اندازہ کریں نا کہ آپ ٹیکس 100 لوگوں سے وصول کریں اور آپ کہیں جی ہم تو صرف 33 افراد کو جو ہے وہ صرف سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو یہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ یہ بات نہیں بنتی ہے۔ دوسری طرف آ جائے ایک اور ٹیکس ہے جس کے بارے میں بات کی گئی تھی، جو مرتضیٰ وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم جی گیس کے بلوں میں جو ہے وہ سالڈ ویسٹ یعنی کچرے کو اٹھانے کے انتظام کا جو ہے وہ ٹیکس لے کر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے ٹیکنیکل آسپیکٹ ہے۔ دیکھیں، شہر کراچی یہ واحد شہر ہوگا شاید جہاں پر کوئی انجینئرنگ پرسپیکٹیو سے بنی ہوئی
کوئی لینڈ فل سائٹ ایک بھی موجود نہیں ہے. جو ڈمپنگ سائٹ 2 موجود ہیں جو فنکشنل ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ لینڈ فل سائٹ ہے, ہم کہہ کے کام چلا لیتے ہیں. اچھا, وہاں پر انسینریشن پلانٹ جو ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے. پھر کچرا کنڈی جو ہیں جو ڈیزگنیٹڈ ہونے چاہیے وہ موجود نہیں ہے. تو ہم جب ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہی اس کا ابھی ڈیزائن نہیں ہے, وہ چیز کلیئر نہیں ہے, تو ہم ڈائریکٹلی ایک ٹیکس امپوز کرنے کی تو حل کیا ہے کہ عوام بھی دینے کو تیار ہو جائیں ٹیکس, اور حکومت کا بھی کام نکل آئے اور کچھ بہتری بھی آ جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو اگر ہم میونسپلٹی کی بات کریں تو کے ایم سی اتنا جو ہے امپاورڈ ہو کہ وہ یہ انشور کرائے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, دیگر اسٹیک ہولڈر جن کی میں نے بات کی, چاہے وہ آپ کا فیڈرل ڈومین کے لوگ ہوں, چاہے وہ آپ کے فیڈرل کے ادارے ہوں یا پھر کینٹونمنٹ ہوں, وہ اس بات پر راضی ہوں کہ ہاں جی کے ایم سی اگر یہ ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے تو ہمارے جو ایریاز میں جو میونسپلٹی کے ورک ہے ہم ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں گے, کولیبریشن ہوگی اور پھر کام ہوگا. یعنی انشور ہو جائے کہ 100% کراچی پہ اپلائی ہوگا, ٹھیک ہے, اور ڈیلیوری ہوگی ٹورڈز پبلک انٹرسٹ. تو پھر تو بات وہ والی بات ہو گئی ایک جو آپ نے بات کی پہلی والی. اب دوسری والی پہ آتے ہیں جو سالڈ ویسٹ کے حوالے سے. سالڈ ویسٹ کے حوالے سے دیکھیں جو ہمارے ذہن میں طریقہ کار آتا ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے تو آپ لینڈ فل سائٹ جو آپ کی ہیں آپ ان کو ڈیزائن کر لیں اکارڈنگ ٹو انجینئرنگ پرسپیکٹو. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شہر کراچی کی لینڈ فل سائٹ کراچی سے تقریباً یعنی جو آپ کا کور ہے کراچی کا سینٹر ہے وہاں سے لے کر تقریباً جو ہے وہ کوئی 40 کلومیٹر دوری پر موجود ہیں. تو یہ جو گیپس ہیں ٹیکنیکل آسپیکٹ ان کو بہتر کیا جائے. دوسرا یہ دیکھیں 7 ڈسٹرکٹ اس وقت کراچی میں موجود ہیں. آپ یو سی لیول پر گورنمنٹ اس کو انیشیٹ کرے اور ایک یو سی کو ماڈل بنائے زیرو ویسٹ کے حساب سے, اور وہاں سے گھر گھر سے کچرا اٹھا لے 1 مہینے فری میں بالکل, ٹھیک ہے. وہ یوسیز جو ہے بتا دی جائے کہ دیکھیں یہ یو سی ہے, یہاں پہ ہم نے گھر گھر سے کچرا اٹھایا ہے, اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ جی اگر یہ پیٹرن ہو تو کیا آپ یہ پیسے 100 روپے 200 روپے جو بھی ہو, اور یقین کریں 100-200 روپے بہت زیادہ ہیں, کیونکہ وہ کچرا ضائع نہیں جاتا اس میں, اگر اس کو سارٹ کیا جائے پراپر بیسس پر تو اس سے بہت اچھی انکم جنریٹ ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے تھوڑی سی اویئرنیس اور تھوڑے سے دیگر جو پیٹرن ہیں ویسٹ مینجمنٹ کے ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. لیکن اگر چلے ہم یہ کہتے ہیں چلے کچھ بھی نہ کریں, آپ پہلے ماڈل کے طور پر ہر ایک ڈسٹرکٹ میں سے ایک یو سی کو آپ لے لیں اور وہاں پہ خود سے گورنمنٹ انیشیٹو لے کے جو ہے وہ اپلائی کر دے, زیرو ویسٹ نظر آنے لگے, تو ارد گرد کے لوگ بھی بولیں گے تو بہت اچھا ہے جی, اب نہ گھروں سے کچرا جو نکل کے گلیوں میں جاتا ہے نہ وہ نظر آ رہا ہے, نہ نالوں میں کچرا جاتا ہوا نظر آ رہا ہو, نہ وہ کچرا کنڈیاں اس طرح کی ہوں کہ 3-4 دن 1 ہفتے تک جو کچرا نہیں اٹھ رہا. جب یہ چیز ہمیں ایک اسمال پاکٹ میں ایک یونین کونسل لیول پر, یونین کمیٹی لیول پر نظر آنا شروع ہوگی, پھر ہم کہیں ہاں جی اب آپ ٹیکس دیجئے اور ہم یہ کام کرتے ہیں. پوری دنیا میں رول یہی ہے کہ پہلے آپ سروسز کا کوئی ایک ماڈل تو دیتے ہیں نا, ماڈل کے بغیر تو کام نہیں ہوگا. تو یہ حل ہے اس کا. اور دوسرا حل میں نے آپ کو میونسپل سروس کا بتایا کہ تمام اسٹیک ہولڈر جتنے لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں کراچی میں تقریباً 19 کے قریب ڈیفرنٹ لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں ریدر دین کے ایم سی کے علاوہ جو ہیں, ٹھیک ہے نا, 18 اور ہیں. تو ان سب کو لیا جائے آن بورڈ اور سب اس بات کو متفق ہو کہ ہاں جی ہم کے ایم سی کی طرف سے جو کچرا اٹھایا جائے گا یا میونسپل کے دیگر جو معاملات ہیں, میونسپلٹی کے جو بھی معاملات ہیں, ہم اس پہ ان کے ساتھ میں متفق ہیں. اس وقت تو سینیریو یہ کہ اگر 6 کنٹونمنٹس ہیں تو وہ اپنا علیحدہ نظام چلاتے ہیں, جو فیڈرل کوارٹرز کے لیے ہے وہاں بالکل علیحدہ نظام ہے. تو اس طرح تو کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. توحید صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کے ایم سی کا موقف تو یہ درست ہے آپ کے نزدیک کہ دیکھیں ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, بجٹ نہیں ہے, فنڈ نہیں ہے, ہم نہیں یہ کر سکتے, اگر ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا اس پہ خرچہ تو آئے گا تو ہمیں پیسے تو لینے پڑیں گے. کیا یہ موقف کسی حد تک درست ہے یا پھر سندھ حکومت انہی کی ہے, وہاں سے مدد لی جا سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی یہ تو فار دا ٹائم بینگ ہے, جب تک جو ہے اگلے لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں ہوتے. اگلے لوکل گورنمنٹ الیکشن کے بعد سچویشن جو ہے سامنے آئے گی کلیئر ہو کے کہ آئیدر یہی جو اس وقت جو اسٹیک ہولڈر ہیں جو کہ کے ایم سی کو اون کر رہے ہیں یا کوئی اور آ جائے گا, یہی موجود رہتے ہیں یا کوئی اور آ جاتے ہیں, اور بھی پارٹیز کراچی میں موجود ہیں. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ دو لوکل گورنمنٹ کی لیئر ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور پروونشل گورنمنٹ کی لیئر ڈیفرنٹ ہوتی ہے, دو علیحدہ پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں, تو سینیریو کچھ اور ہوتا ہے. پھر یعنی کہ پوری بات چیت اور پورا انداز کچھ اور ہوتا ہے. ابھی اس وقت چونکہ وہ ایک ہی ہیڈ میں آتے ہیں دونوں, اس لیے تمام باتیں جو ہے وہ زیادہ کی جا رہی ہیں, ورنہ ماضی میں بھی اس طرح کا رہا ہے. دیکھیں شہر کراچی کو جو ہے وہ ایک امپاورڈ
लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो कि अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करे। हम ये कहें जी इतने बड़े शहर को चलाने के लिए हमने ये पैकेज दे दिया, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ये कर दिया, वो कर दिया, और इन तमाम चीज़ों के लिए सब कुछ कर लेंगे आप। इदारे उनको ऑन बोर्ड लेकर ही फैसले करने होंगे और पॉलिसीज़ बनानी होंगी, तभी जो कराची की आवाम है वो उनके मसाइल जो है वो हल भी हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तौहीद साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान साहब गुफ्त रहे थे। हमजा वैसे हल तो यही है कि आप सब लोगों को ऑन बोर्ड लें, फिर ही कोई डिस्कशन। देखो ना, ये बड़ा अच्छी बात है कि पहले कुछ करके दिखाएं। अगर आवाम का आप पे भरोसा कायम हो जाता है कि जी कि हाँ आपने कुछ किया है, कोई मॉडल यूसी आपने बना दी है, तो उसके बाद लोगों को भी शायद ऐसा नहीं दुखेगा नहीं। और फिर ये भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि सबका काम हो रहा हो। अब आप पूरे कराची से ले लें और फिर आप कहेंगे जी कि ये तो एरिया हमारे अंडर आता ही नहीं है और इनके लिए तो हम काम नहीं कर सकते, हम तो उन्हीं के लिए काम करेंगे, तो ये ज़्यादती हो जाएगी। अभी खैर लोगों के दिमागों में बहुत ज़्यादा सवालात हैं जो वो पूछ भी रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, बात करिए पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की कितना करीब है। अभी सूरत हाल जो वो वाज़े नहीं हो रही है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी इस हवाले से इस हद तक वाज़े है कि इस्लामाबाद ये फैसला इलाके और बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर करना चाहता है। और वज़ीर-ए-आज़म भी इस बारे में कह चुके हैं कि हमारी अफ़गानिस्तान के तमाम पड़ोसी ममालिक से मुशावरत जारी है कि इनकी हुकूमत को कब तस्लीम किया जाए। मुख्तलिफ प्रेशर्स भी हैं, उन चीज़ों को भी पाकिस्तान ने खुसूसी तौर पर देखना है। वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि तरजीह ये होनी चाहिए कि अमेरिका, यूरोप, चीन और रूस भी उनकी हुकूमत को तस्लीम। बिल्कुल ऐसे उन्होंने कहा कि अगर हम सब मिलकर एक मुश्तरका लाएहमल तश्कील देते हैं तो उसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वैसे भी पाकिस्तान के जो मसाइल है चीन और रूस के मसाइल से कुछ मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान ना सिर्फ दहशत गर्दी की बढ़ती हुई सरगर्मियों से परेशान है, बल्कि उसकी जो मुआशी हालत है वो भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है। और इस सूरत हाल से उनका कि डिफरेंस है। अच्छा, फेटफ का मामला बड़ा संजीदा है। पाकिस्तान कोई अगर इंडिविजुअली फैसला कर लेता है तो फेटफ का मामला भी पाकिस्तान के सामने आ जाता है। और पाकिस्तान की एक पॉलिसी हमें नज़र आ रही है, सॉफ्ट कॉर्नर तो नज़र आ ही रहा है। फिर टीटीपी का जिस तरीके से जिक्र किया वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इंटरव्यू में, उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। पाकिस्तान की पॉलिसी कैसी है और पाकिस्तान की पॉलिसी अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के हवाले से क्या होनी चाहिए, हम बात करेंगे। साबिक सिफारतकार हैं नजम साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, पाकिस्तान की फ़िलहाल जो पॉलिसी है उसको आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म भी बात कर रहे हैं, क्या यही दुरुस्त है या इसमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए अफ़गानिस्तान के हवाले से? वालेकुम अस्सलाम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो भाई। अभी आप कह रहे थे ये जो आपने क्लिप दिखाया ना जी जी दोस्ती का, और आपने कहा कि जानवरों में दोस्ती होती है। जी जी, तो मैं अभी सोचता था कि ये शायद जानवरों में ही होती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि 20 साल के सारा कुछ जो पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए किया, वॉर ऑन टेरर पे किया, वो एक तरफ किया गया है। और अमेरिकन सेनेट में इस वक्त एक बिल पेश हो गया है जिसमें वो जानना चाहते हैं कि जी ये तालिबान के साथ पाकिस्तान के क्या सुर मिले थे, कौन सी ताल मिली थी। अच्छा, अभी आपने जो बात की कि पाकिस्तान की पॉलिसी की, तो वो मैं बड़ी वजाहत से आपको बता सकता हूँ और बड़े यकीन से बता सकता हूँ कि आज से कुछ 2 महीने पहले जो फैसला किया गया था कि 90 की दिहाई की तरह पाकिस्तान जो है वो एकदम से तालिबान को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि और मुल्क थे यूएई और सऊदी अरेबिया जिन्होंने किया था, और उसके बाद यानी तालिबान जो हैं वो एक तरह से अकेले रह गए थे। आइसोलेशन का मसला जो है उसको हल करने के लिए पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई, और मेरा ये ख्याल है कि अमेरिकन रिएक्शन देखते हुए और जिस तरीके से वो पाकिस्तान को अभी प्रेशराइज कर रहे हैं, अभी आपने फेटफ का भी जिक्र किया, IMF है उसमें, यूनाइटेड नेशंस है उसमें, तो ये एक बेहतर पॉलिसी है कि आप अपने रीजन के जो मुल्क हैं, और याद रहे रीजन में कोई इतने कमजोर मुल्क नहीं है, इसमें 2 मुल्क ऐसे हैं जो कि रूस और चाइना, जिन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि वो आपके यूनाइटेड नेशंस के 2 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास वीटो पावर है। अब ये है कि ये तुर्की ईरान को भी आए तो ये एक बड़ा मजबूत ग्रुप बनता है। अब पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा, क्यों पहल नहीं कर रहा तस्लीम करने में? इसके पीछे वही बात जो आपने भी अभी की है कि जरा देखते हैं कि खित्ते के ममालिक जो है वो क्या कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ से बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और याद रहे कि अफगानिस्तान सिर्फ अकेली एक कोई चीज नहीं है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि हमने सिर्फ अफगानिस्तान से ही दुनिया शुरू हो रही है और वहीं पे खत्म होगी। हमारे बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं। अभी कश्मीर वहां पे मौजूद है, मकबूजा कश्मीर के सारे मसाइल जो है वो हमने देखने हैं, लेकिन प्रायोरिटी इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान की है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान बड़ी तहम्मुल मिजाजी और बुर्दबारी के साथ ये सारी चीजें देख भी रहा है, और मेरा ख्याल है
کہ زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ یہ ساری ڈسٹ جو ہے یہ کھلے گی، پتہ لگے گا، بادل چھٹیں گے اور حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے جو پاکستان کی ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہے وہ اس ٹائم درست ہے، اسی طرح سے چلنا چاہیے تھا۔ اچھا، ایک خیال یہ بھی ہے کہ جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان پاکستان اور دیگر ممالک کی طرف سے تمام طبقوں پر مشتمل گورنمنٹ کی شرط مان لیں گے؟ دیکھیے، یہ انکلوسیو گورنمنٹ کی شرط جو ہے نا یہ بڑی سخت ہے۔ یہ امریکہ نے لگائی ہے، یو کے نے لگائی ہے، اور یوں سمجھیے کہ یونین اور اس میں ویسٹ سارا شامل ہے۔ ہاں جی، اب اس میں حیران ہوتا ہوں کہ امریکہ نے پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھا 20 سال رہنے کے باوجود بھی کہ افغان کلچر کیا ہے۔ دیکھیے، افغان کلچر میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک جنگ لڑتے ہیں، جیتتے ہیں اور آپ اپنے دشمنوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہتے ہیں جی آئیے ہمارے ساتھ حکومت کیجیے۔ اس کے باوجود کہ افغان کلچر اس کی نگیشن کرتا ہے، جب پہلی عبوری حکومت بنتی ہے طالبان کی تو اس میں صرف طالبان تھے۔ دوسری جو یعنی انڈکشن کی اس میں انہوں نے ہزاراز ڈالے، تاجکس ڈالے، ازبیکس ڈالے۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ جی خواتین بھی اس میں ہونی چاہیے اور وہ ساری کی سارے جو معاملات ہیں تو یہ ذرا زیادتی ہے ایک طرح سے۔ لیکن چونکہ طالبان اس وقت سکویزڈ ہیں، دیکھیے وہ ہیومینیٹیرین کرائسس دیکھیے جو ایمرج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو سردی آ رہی ہے، ان کو اس وقت دوائیوں کی ضرورت ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، تو اس میں انکلوسیوٹی کا جو ایلیمنٹ ہے اس پہ تھوڑا سا امریکہ کو جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، ورنہ صاف ظاہر ہوگا کہ جی آپ کو چونکہ پتہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا لہٰذا آپ نے یہ شرط۔ ٹھیک ہے سر، یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اگر ہم اب والے طالبان دیکھیں، 90 کی دہائی کے بعد والے طالبان جو اب نئے طالبان ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنا سافٹ امیج شروع میں ہم نے دیکھا کہ پھیلانے کی کوشش کی، دکھانے کی کوشش بھی کی، لیکن ویسٹ نے شاید اس کو اتنا پسند بھی نہیں کیا، ایکنالج بھی نہیں کیا ہے۔ الٹیمیٹلی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ساروں کو ماننا ہی پڑے گا یا پھر یہ معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے، ان پہ پابندیاں ہی لگی رہیں گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ طالبان نہیں ہیں جو 90 کی دہائی میں تھے، اور اس کا ان کو ثبوت دے دیا ہے، یعنی زمینی حقائق جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ اب کیا ویسٹ کو اس کو ماننا پڑے گا؟ یہی تو ایک سوال ہے، یہی تو ایک سوال ہے جس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا کہ امریکہ یہاں سے کوئی خوش نہیں گیا افغانستان سے۔ نمبر 2، امریکہ میں یہ اگر آپ نے جنرل میکنزی کی اور جنرل ملی کی اور یہ جو ڈیفنس سیکرٹری ان کے یعنی سیکرٹری آسٹن ہیں، ان کا آپ نے وہ پورا بیان سنا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہم سے مس کیلکولیشن ہوئی، ہمارا یہ فیلیور وہ فیلیور۔ تو اس وقت امریکہ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ایک زخمی، جس طرح درندہ ہوتا ہے، یہ زخمی آپ کا شیر ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو وہ کیا کرے، کس طریقے سے وہ اپنی اس ذلت کو اور اس شکست کو جو ہے وہ کنورٹ کرے۔ اس کے لیے سب سے پہلا ہدف جو ہے وہ طالبان ہی بنتے ہیں۔ تو دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ طالبان کے آنے میں امریکہ کی مرضی نہیں تھی، وہ اس سے خوش نہیں ہے، لیکن دکھانا چونکہ انہوں نے یہ ہے کہ جی چونکہ ہم سپر پاور ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بات چیت کریں گے، تو مشکل شرائط لگا دی ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا ایسا ہے کہ پاکستان کو اور یہ جو خطے کے ممالک ہیں اور خاص طور پہ پاکستانی عوام کو، کیونکہ بہت زیادہ اگر آپ اپنے عوام کو دیکھیں تو بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے کہ آخر ہوگا۔ بالکل انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس طرح کی چیزیں وقت درکار ہوتا ہے، صحیح ہے، تھوڑا سا وقت لگے گا، انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم ساروں کو، عوام کو بھی انتظار کرنا ہوگا، نہ کہ مطلب کہ ہم دیکھیں مختلف ممالک کو، پاکستان کے عوام کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا اور پھر سچویشن سب کے لیے کلیئر بھی ہو جائے گی، اور امید یہی ہے کہ بہتر کچھ نتیجہ نکلے گا۔ نجم ثاقب صاحب بہت شکریہ آپ کا، صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے، تو ویٹ اینڈ سی کی جو پالیسی ہے پاکستان گورنمنٹ کی، وہ تمام جو سابق سفارتکار ہیں جب ان سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، ایکسپرٹ سے بات ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہی ایک حل ہے ہمارے پاس، اور فیس سیونگ کے لیے امریکہ مختلف چیزیں کر رہا ہے۔ ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ صبح سویرے پاکستان